بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی 1900 سے زیادہ چینی انجینئر واپس چلے گئے ہیں۔ داسو اور تربیلا کے بعد اس پہ بھی کام بند ہو گیا ہے، دیامر بھاشا ڈیم پہ بھی۔ وہ آپ کو معلوم ہے کہ منگل کو واقع ہوا تھا گاڑی ٹکرانے کا۔ 2 ڈویژن آرمی ہے ڈپلائڈ، ان کے تحفظ کے لیے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کیوں نہیں ہو سکا، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کل اس ہفتے انہوں نے ادھر جنوب میں کہاں حملہ کیا، بحری اڈے پہ، اور یہاں ادھر منگل کو یہاں جب یعنی یہ میسیج دیا کہ ہم ملک میں جہاں چاہے تقریب کاری کر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ بہت منظم کاوش ہے، اور ظاہر ہے کہ سپورٹ بہت بڑی ہے۔ بظاہر تو انڈیا ہی ہے، اور ظاہر ہے انڈیا جب یہ کرے گا، جو بلوچستان میں وہ پہلے ہی کر رہا ہے، تو امریکہ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں میتھیو ملر صاحب، ایوان صدر کے امریکہ کے ترجمان، کہ ہم پاکستان کی توانائی کی ضرورتیں جو ہیں وہ اس میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ بائیڈن نے بھی جو خط لکھا ہے نواز شریف کو، شہباز شریف کا بھی اس کا ذکر کرتا ہوں۔ بھائی پاکستان کی توانائی کے بحران کا ایک ہی حل ہے، وہ ایرانی گیس ہے۔ سستی ہے، فوراً مل سکتی ہے، اور فلو اس کا مستقل جاری رہ سکتا ہے، اس میں رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ اسے مائع سے ٹھوس میں اور پھر ٹھوس سے مائع میں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پاکستانی انڈسٹری زندہ ہو جائے گی، اور دوسرے ملک لے رہے ہیں ایران سے گیس۔ پاکستان پہ یہ مہربانی کیوں ہے؟ وہ نو ایگزٹ فرام پاکستان کے مصنف نے لکھا تھا کہ بہت پہلے فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ پاکستان کو معاشی طور پر ابھرنے نہیں دیا جائے گا، محتاج رکھا جائے گا، عالم اسلام کا لیڈر نہیں بننے دیا جائے گا۔ اس کا پوٹینشیل تو بہت بڑا تھا۔ تو اب ہمارا یہ کمال ہے کہ جو ملک ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اسی پہ کیا غالب نے کہا تھا کہ اسی پہ مرتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے، ہیں جی۔ تو چین سے ہم دور جا رہے ہیں۔ وہ افغانستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، واخان کی پٹی پہ سڑک بنا رہے ہیں، اور متبادل ہم انہیں کمپل کر رہے ہیں کہ وہ افغانستان کے راستے جو ہے وہ سمندر تک پہنچیں، اور وہی چابہار تک، اور افغانیوں کو بھی کمپل کر رہے ہیں کہ وہ اپنی تجارت جو ہے وہ ایران کے راستے کریں۔ یہ کون دانا لوگ ہیں جو اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں؟ وہ جو خط لکھا ہے انہوں نے، صدر بائیڈن نے عمران خان کو تو کبھی خط نہیں لکھا تھا، کبھی فون نہیں کیا تھا، مبارکباد تو نہیں دی۔ دلچسپ بات یہ ہے، اس لیے کہ وہ پاکستانی عوام کے احساسات کا تو انہیں ادراک ہے ہی۔ کل اس سے میتھیو ملر سے سوال کیا گیا کہ یہ ججوں کے معاملے پہ کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں دیکھا نہیں ہے، وہ دیکھوں گا، اس کا جائزہ لوں گا، پھر بات کروں گا۔ یہ امریکی منافقت کی کوئی حد نہیں ہے، اور انہی کے پاس ہم جاتے ہیں۔ تو جو خط لکھا ہے شہباز شریف صاحب کو، اس میں موسمیاتی تبدیلیوں پر اور دہشت گردی میں تعاون پر بات کیا۔ دہشت گردی میں امریکہ ہمارے ساتھ کیا تعاون کرے گا؟ وہ تو انڈیا کے ساتھ تعاون کر رہا ہے دہشت گردی پھیلانے میں، جس نے مقبوضہ کشمیر میں زندگی لوگوں کی اجیرن کر رکھی ہے، جہاں اقلیتیں جو ہیں ان کے لیے سانس لینا محال ہے، اور جہاں نماز پڑھنے نہیں دی جاتی کھلی جگہ پہ مسلمانوں کو، اور بدھوں کی عبادت گاہوں پہ حملے ہوتے ہیں، کرسچن کی عبادت گاہوں پہ حملے ہوتے ہیں۔ چین دشمنی محور ہے ساری امریکی پالیسی کا، اور دیکھیے وہ ابھر رہا ہے چینی بلاک جو ہے۔ 193 میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا 139 ممالک کے ساتھ، 192 میں سے 139 ممالک کے ساتھ چین کی تجارت انڈیا سے زیادہ، امریکہ سے زیادہ ہے، اور روس ہے، ایران ہے، اور ایک جو ڈالر کی بالادستی ہے وہ بتدریج ختم ہو رہی ہے۔ ایک دن آئے گا، ڈالر کے بل پہ ہے نا سب کچھ۔ امریکہ وہ اس طرح کی معیشت تو رہا نہیں ہے، اور جنگ وہ لڑ نہیں سکتا۔ 6 نسلیں ان کی تمبل میں پلی ہیں آسودگی میں۔ جنگ تو جہاں کہیں لڑنے کے لیے گئے ناکام ہوئے، اور ہم ہیں کہ وقت کے فرمان کو پڑھنے کے بجائے امریکیوں کی گود میں گھستے چلے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس سے ایک اور کمیٹی نے ایک تو یہ فیصلہ کیا ہے تحریک چلائی جائے گی۔ اسد قیصر نے کہا ہے کہ میں چیف منسٹر سے کہتا ہوں، علی امین گنڈا پور سے، کہ مرکز کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں، اور تحریک چلائی جائے گی عید کے بعد، اور ضلعی سطح پر چلائی جائے گی۔ ایک لیڈر نے کہا ہے
تعلقات تو بھائی رکھنے پڑتے ہیں. اسد قیصر صاحب کو یہ بات معلوم نہیں ہے. اگر حکومت برقرار رکھنی ہے پختونخوا کی تو ظاہر ہے کہ تعلقات رکھنے پڑتے ہیں. اب آپ نے اتنا جذباتی کر دیا کارکنوں کو کہ وہ اس سے گلے ملنے پر علی امین گنڈا پور کے محسن نقوی سے تو وہ سیخ پا ہیں اور سوشل میڈیا پہ احتجاج کر رہے ہیں. بھائی گلے ملنا کیا ہے؟ کیا کہا تھا فراز نے کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ میں لانے والا. یہ تو ایک رسمی بات ہے. یہ ٹھیک ہے آپ احتجاج کریں اور اپنے حق پہ اصرار کریں اور اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ کریں. آئین اور قانون کے حدود میں جمہوری طریقے سے شائستہ طریقے جتنا شدید سے شدید احتجاج کریں ان کا حق ہے. ان کی سیٹیں چھین کر ان کو دی گئی ہیں, پھر خصوصی سیٹیں دی گئی ہیں اور ہر طرح کا ستم ڈھایا گیا ہے. لیکن اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ جی اپنا وہ ان سے ہاتھ ہی نہ ملائیں. ملے ہی نہیں, وزیر اعظم سے ہی نہیں ملے. انہیں ان کے پیسے ڈیو ہیں 1600 ارب روپے. تو ظاہر بات کریں گے, ٹیررزم پہ بھی بات کریں. وہ تو ایجنڈا تو صرف تھا وزیر داخلہ سے ملاقات کا ٹیررزم پہ. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ حکومت کے اندر اندرونی اختلافات بہت بڑھ رہے ہیں. باقی چیزوں پہ میں آتا ہوں. وزیر اعظم اور وزیر داخلہ افسروں کے تقرر پہ متصادم ہے. وزارت خزانہ کی کمیٹیوں کی سربراہی جو ہے وزیر خارجہ کو سونپی جا رہی ہے. یہ تماشا بھی ہے. اقتصادی رابطہ کمیٹی سے خود وزیر اعظم کو نکال دیا گیا اور عظمی کاردار جو ہیں وہ خواتین کو ایک شبے کی بنا پہ, شک کی بنیاد پہ یہ لفظ ادا کرتے ہوئے شرم آتی ہے, برہنہ کر کے ان کی تلاشی جو ہے وہ لیتی ہیں. اور ایک طرف ایک ایم پی اے جو ہے وہ نون لیگ کا, وہ پولیس والے کا تبادلہ کرتا ہے, پھر سرکاری مداخلت پہ جب بدنامی ہونے لگتی ہے تو معافی مانگتا ہے سڑک پر کھڑا ہو کے. اور احد چیمہ صاحب پرنسپل کے درپے ہو گئے اپنے بچوں کی فیس معاف کرانے کے لیے. یہ حکومت ہے جی. اور آٹے کے تھیلے میں کچرا ڈال کر ان کی وہ کرائی تصویریں بنائی جا رہی ہیں. یہ ہے ہماری حکومت اس خوفناک بحران میں, جسے اس خوفناک بحران سے قوم کو نجات دلانی ہے. یہ حال ہے اس حکومت کا. باقی جو ہے ظلم و ستم کا باب جو ہے وہ کھلا ہے چوپٹ, اور یہ بالکل نہیں سمجھ رہے کہ اس طرح کے جبر. بھٹو کا کیا ہوا تھا؟ بھٹو نے تو صرف 8 امیدوار اپنے جو ہیں وہ بلا مقابلہ کرائے تھے, خود اپنے مخالف امیدوار کو اغوا کیا تھا. یہ ابھی وہ رند صاحب کو, کیا ان کا پورا نام ہے, سکرینڈ سے گرفتار کر لیا. پہلے تو 7 امیدواروں کے کاغذات نواب شاہ میں آصفہ بھٹو کے لیے مسترد کیے گئے, پھر وہ عدالت نے اجازت دے دی, ان کو گرفتار کر لیا اور الیکشن کمیشن نے فوراً ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا. چودھری پرویز الہی کو پیم سے نکال دیا گیا. ہاسپٹل سے کبھی سنا تھا کہ مریض زیر علاج ہو, چوٹیں آئی ہوں, کولے پہ چوٹ ہے, ٹانگ پہ چوٹ ہے, آنکھوں کے اوپر ہے, سر پہ ہے, ان کو نکال دیا گیا اور اس پہ غصے کا اظہار کیا گیا. کیوں اسپتال میں داخل ہوا, ڈیالہ جیل بھیج دیا گیا. اتنی اذیت پسندی جو ہے جو لوگ کرتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خدا کے مخلوق خدا کا کنبہ ہے, انہیں بھگتنا پڑتا ہے ایک دن. یہ کوئی حد ہے بالکل. اس پہ اپنا غلام مصطفیٰ رند ان کا نام ہے جی, میاں والی کے تھانہ سٹی میں 9 مئی کے کیس میں ان کو اپنا نامزد کر دیا, صنم جاوید کو. اور وہ عجیب واقعات ہیں. لاہور میں 6 جگہ پہ, لبرٹی چوک, راحت بیکری, کور کمانڈر ہاؤس, زماں پارک, تھانہ شادمان, اور پتہ نہیں کس کس جگہ پہ اس کا نام لیا. کوئی سپر وومن ہے. اور 9 مئی کو وہ وہاں بھی موجود تھی, میاں والی بھی موجود تھی. ہاں جی, عجیب بات ہے. یا 10 مئی کا لکھا ہوگا. جعلی FIR بنا رہے ہیں اور اس پہ کر رہے ہیں. اس کا کیا بگڑے گا صنم جاوید کو؟ جب اس سے کوئی آدمی تہیہ کر لیتا ہے دکھ جھیلنے کا اور مشکل اٹھانے کا, تو آپ اسے لیڈر بنا رہے ہیں. اور لیڈر بنا کیا رہے ہیں, لیڈر وہ بن گئی. بہت ہی افسوسناک وقت ہے. چیف جسٹس سے جناب قاضی فائز عیسیٰ سے اور جناب جسٹس عامر فاروق سے کور کمیٹی نے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے. اور ججز کیسز میں تحریک بڑھ رہی ہے, اب یہ نہیں رک سکتی. وہ
اس 6 ججوں کے خط کو آپ کہاں چھپائیں گے، کہاں لے جائیں گے؟ پاکستان بار کونسل کے 6 ارکان نے مطالبہ کیا فوری اجلاس بلایا جائے. انہوں نے کہا تھا ہنگامی اجلاس بلا رہے ہیں 10 دن میں، ہنگامی اجلاس 10 دن میں. ہاں جی، وکیل اٹھ کیوں نہیں رہے؟ میں نے بہت کوشش کی ادھر ادھر سے پتہ کرنے کا. معلوم یہ ہوا کہ بار ایسوسیشنز کو بے تحاشا فنڈز دیے گئے ہیں اور بڑی غیر معمولی صلاحیت کا مظاہرہ کیا اعظم نذیر طارق صاحب نے وکیلوں کو ڈیوائیڈ کرنے. یہی وکیل تھے جنہوں نے 2 سال ایسی تحریک چلائی تھی جس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی، چیف جسٹس افتخار چودھری کے برطرفی پہ. اور اس تحریک کا نتیجہ تھا کہ حکومت ہی ختم ہو گئی تھی. اور ایک طرف تو یہ دلیری ہے جی، اور ایک طرف یہ حال ہے. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا. جسٹس شوکت صدیقی والا معاملہ جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوا تو اس کے بعد یہ جناب ججوں نے اپنا خط لکھا. لیکن عجیب بات ہے، وہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے بلایا ان سب کو اور فردن ان سے ملاقات کی اور ان کے تحفظات سنے. یہ تحفظات ہیں چیف جسٹس صاحب، یہ تحفظات ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اغوا کیا گیا، تشدد کیا گیا، جھوٹی ویڈیوز بنوائی گئی ججوں کے خلاف، بیڈ رومز تک میں کیمرے لگائے گئے. یہ تحفظات، ان کو تحفظات کا لفظ استعمال کرنا چاہیے اس کے لیے. اور یہ دیکھیے، یعنی جن سے یہ شکایت کی گئی، جن سے ازالے کی توقع تھی، انہوں نے حوالے کر دیا انتظامیہ کے، حکومت کے. حکومت ہی سے تو شکایت ہے، جن سے شکایت ہے ان کے حوالے کر دیا. یعنی کسی کو کسی پٹواری سے شکایت ہو کہ اس نے رشوت لی ہے اور وہ خط لکھے اپنا تحصیلدار کو یا ڈپٹی کمشنر کو اور وہ پٹواری کے پاس واپس بھیج دے. کمال ہے جی. شوکت صدیقی صاحب کی کہانی لکھی آج ایک اخبار نویس نے. ان کا کہانی کیا، کہانی تو ان کی لکھی، وہ چاہیں تو اس پہ کتاب لکھ سکتے ہیں اور یہ کتاب ایسی ہوگی جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھی ججوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا اب جو بلبلا رہے ہیں. ہاں جی، اگر بر وقت اقدام کیا ہوتا تو وہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ بر وقت ایک ٹانکا لگانا بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ لباس ادھڑ ہی جائے. اور انہوں نے اس وقت تو نام لے کے کہا، انہوں نے تو بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا تھا، ساری قوم اس کے لیے قصوروار ہے. جسٹس فیض حمید کا نام لیا تھا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ جنرل باجوہ صاحب نے ایک بار ذکر کیا اس ناچیز سے، تو میں نے کہا یہ کام نہ کیجیے کہ جنرل فیض حمید کو نہیں لگائیے گا، وہ تراشیدہ آدمی نہیں ہے، ان کے بس کا نہیں ہے. یہ بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں، سیاسی معاملات. تو کمیشن بنانا چاہیے تھا، سادہ سی بات ہے. اور یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فل کورٹ کمیشن بنائیں. اور سنیں، اعتدال صاحب بھی کہہ رہے ہیں، باقی سب لوگ بھی کہہ رہے ہیں، بار کونسل کے 6 ارکان نے بھی کہا ہے. دیکھیے کیسے کیسے واقعات ہوئے ہیں. قتل کا واقعہ ہو، عمران خان کو تو قتل کر ہی دیا گیا تھا، تو اللہ نے بچا لیا. وہ تو پیچھے کھڑے ہوئے آدمی نے اگر ہاتھ اس کا جھٹک نہ دیا ہوتا، اوپر نہ اٹھا دیا ہوتا. پھر جوڈیشل کمپلیکس میں جو واقعہ ہوا، انہوں نے کہا ہے اپنا نئی میدر پنجوتھا صاحب نے کہ عمران خان کے گھر پہ 26 گھنٹے آپریشن ہوتا رہا. 26 گھنٹے، یہ امیجن کبھی ہوا ہوگا تاریخ میں؟ اور یہ تو میں نے خود دیکھا ہے کہ انٹیلیجنس کی گاڑیاں وہاں کھڑی ہوتی تھیں اور وہ بیچارے کو ٹی وی اپنے چلا کر بات کرنی پڑتی تھی ملاقاتیوں سے. 28 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس میں پھر وہ کارکنوں پہ حملہ کیا گیا اور مقدمات بھی انہی کے خلاف دے. خیر انہی کے کیا مقدمات، ذلہ شاہ کا مقدمہ، کوئٹہ کے وکیل کا مقدمہ. اور وہ اپنی سیکورٹی کے ساتھ عدالتوں میں پیش اترے قتل کے واقعے کے بعد، اقدام قتل کی کوشش کے بعد. آج مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ چیخ رہے ہیں اور پھر بھی باز نہیں آتے، کہتے ہیں دھاندلی کا شور میں جاتے ہیں. 2018 میں مولانا کاغذات چھینے گئے تھے، تجویز اور تائید کنندگان کو گرفتار کیا گیا تھا، انتخابی تحریک چلانے سے روکا گیا تھا، پریس کانفرنس تک کوئی نہیں گیا. اس کا کیا آپ کمپیریزن کرتے ہیں؟ کبھی تو پورا سچ بولیں. ہمارے لیڈروں کو پھر کہتے ہیں فوج ہے، خلا تو کبھی نہیں رہتا، فوج تو آئے گی ایسی سچویشن میں. تنہا فوج نہیں آنی چاہیے، قطعاً نہیں آنی چاہیے.
اس کا نتیجہ ہمیشہ بھیانک ہوتا ہے. لیکن برما میں ہم دیکھ رہے ہیں نا، اور سوڈان میں دیکھ رہے ہیں، اور دنیا میں ہر کہیں ہم نے دیکھا ہے. لیکن یہ ہے کہ سیاستدانوں پہ کوئی ہوش کا ناخن لے لیجیے، کوئی سیکورٹی فراہم نہیں کی، عمران خان اپنی سیکورٹی کے ساتھ پیش ہوتے رہے، پھر اس کا مذاق اڑایا جاتا رہا. جیسے میاں اسلم کے بارے میں مذاق اڑایا جاتا ہے کہ وہ کس کھڈے میں چھپا ہوا ہے. بھائی آپ اس کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو وہ آ کے گرفتاری پیش کرے، یا حافظ فرحت عباس بن جائے کہ وہ کھوکھر کے ساتھ مل کے اس کی گاڑی میں بیٹھ کے، یا اس کے ساتھ پچھلی گاڑی میں بیٹھ کے آگے جیسے. اور وہ بھی محمد مدنی کے ٹکٹ کا بھی حافظ فرحت عباس پہ ہی کارکن الزام لگا رہے ہیں کہ وہی ذمہ دار ہے. یہ حافظ فرحت عباس کیا کریکٹر ہے جی؟ اس کا عمران خان صاحب کو جائزہ لینا چاہیے. ایک زمانے میں وہاں بنی گالہ میں گھر پہ یہ پورا کنٹرول اس نے حاصل کر لیا تھا. تو وہ ڈانڈلا صاحب کا تو جان چھوٹی، کارکنوں نے احتجاج کیا تو ٹکٹ کسی اور کو دے دیا ہے. اور محمد مدنی کا ٹکٹ جو ہے، اس کے پیچھے یہی کہا جا رہا ہے کہ حافظ فرحت عباس کا جو ہے ہاتھ ہے. 46,000 ووٹ لیے تھے حمزہ کے مقابلے میں محمد مدنی صاحب نے. حمزہ کے 58,000 تھے، تو اب ان کے جیتنے کا بڑا چانس ہے. تو ان کی جگہ کسی اور کو، کوئی فلاں صاحب کا رشتہ دار ہے، ان کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے. پارٹیوں میں لابنگ ہوتی ہے، دھڑے بندی ہوتی ہے. اس وقت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، شائستگی کی ضرورت ہے. اگر اپنی فکر ہے تو پھر اس کا مطلب آپ کو پارٹی کی فکر نہیں ہے، پھر آپ کو جمہوریت کی فکر نہیں، پھر آپ کو ملک کی فکر نہیں ہے. یہ حافظ فرحت عباس جیسے لوگوں کو کیوں معاملات سونپ دیے گئے ہیں؟ یہ وکلا حضرات. اور دیکھیے بیرسٹر گوہر نے کیا کیا، میں حیرت زدہ ہوں. یہ کیا قصہ چھیڑ دیا انہوں نے جماعت اسلامی والا کہ جی جماعت اسلامی وہ اپنا سینیٹر مشتاق بڑے بزدل نکلے، وہ بزدل نکلے اپنا سراج الحق، اور وہ بھی بڑے ہیرو بنتے تھے سینیٹر مشتاق، اور وہ انہوں نے ٹیلی فون بند کر دیا. وہ انہوں نے جواب دیا اب اس کا. کوئی بتائے کہ اس وقت یہ ایشو چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ گوہر علی خان سیاستدان تو ثابت نہ ہو سکے. یعنی ایک محاذ آپ کے اتنے کھلے ہوئے ہیں، آپ پہ نون لیگ کی طرف سے دباؤ ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف ہے، اس پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، آپ ایک اور محاذ کھول رہے ہیں. یہ کون سی دانائی ہے؟ کس نے آپ کو یہ سیاست سکھائی ہے؟ کوئی مشورہ وغیرہ نہیں کرتے، اور ٹی وی پروگرام میں یہ بات کہہ رہے ہیں. آپ بتائیے کہ اس سے حاصل کیا ہوگا ایک نیا محاذ کھولنے سے؟ گوہر علی خان صاحب کچھ تو غور و فکر کیا کریں. ہیں جی وہاں ٹکٹ کے مسئلے پہ تو آئیں بائیں شائیں کرتے رہے آپ. شعیب شاہین نے کہا ہے کہ اٹک جیل کی طرح اڈیارہ جیل کا انتظام بھی خفیہ ایجنسی کے ہاتھ میں ہے. رؤوف حسن نے کہا، جو ترجمان ہیں، کہ 2 سال کا جبر برداشت کر لیا، وقت آ گیا ہے کہ اپنی کہانی لوگوں کے سامنے رکھی. سامنے تو رکھی جا رہی ہے، کھل کے رکھی جائے. المیہ یہ ہے تحریک انصاف کا کہ ایک فین کلب ہی ہے، پارٹی نہیں بن سکی. بہت پہلے خان صاحب سے عرض کرنا شروع کیا کہ اس کو پارٹی بنائیں. ان کا خیال تھا کہ ایک لیڈر جو ہے وہ اپنی جرأت مندی سے اور اپنی بصیرت سے اور اپنے لوگوں سے مشورہ کر کے جو منزل تک پہنچا دے گا. کیڈر تیار کرنا پڑتا ہے. تمام انسانی تاریخ کا سبق یہ ہے، جن لوگوں نے معاشرے کی اصلاح کی ہے، اس میں بالیدگی پیدا کی ہے، اس کو تعمیر و ترقی کے اور نظم و ضبط اور استحکام کے راستے پہ ڈالا ہے، وہ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں. چی گویرا نے کہا تھا کہ چی گویرا نے کہا تھا شاید، یا وہ کاسٹرو نے کہا تھا کہ میں نے 8 آدمیوں سے اپنی جدوجہد شروع کی تھی، اب موقع ملے تو 4 کے ساتھ کروں گا. جو لوگوں کی آپ تربیت کرتے جاتے ہیں انہیں ذمہ داریاں سونپتے جاتے ہیں. ورنہ حافظ فرحت عباس جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. اور انہوں نے تو حیران ہی کر دیا بیرسٹر گوہر صاحب نے. اب سکندر احمد خان کو دے دیا جی ٹکٹ افضل دھاندلا کا. افضل دھاندلا کہنا چاہیے ان کو. کور کمیٹی کی میٹنگ میں یہ انکشاف ہوا کہ خان صاحب نے کہا ہی نہیں تھا ان کو ٹکٹ دینے کا. یہ پارٹی کی تقسیم ہے. اس حالت میں جب آپ کو اتنا بڑا مارکا درپیش ہے، آدمی یہ اپنی ذات کے لیے کام کر سکتا ہے یا ملک اور پارٹی کے لیے کر سکتا ہے. پی آئی کی نجکاری ہو جائے گی جناب، آخری مرحلے میں ہے، اور 2006-07 کے علاوہ ایک دفعہ بھی منافع نہیں ہوا. اب کوئی بتائے
کہ یہ کب سے یہ قصہ زیر بحث ہے، کچھ 40-45 سال سے، کتنا نقصان ہوا جی، ہر سال 20 ارب 30 ارب 40 ارب کا نقصان۔ یہ بر وقت فیصلہ کہ ساری سیاسی پارٹیوں میں سے کسی ایک نے اس کے لیے آواز بلند نہیں کی، بلکہ مخالفت کرتی رہی۔ ابھی محترمہ شہری رحمان نے کہا کہ اس کی تنظیم نو کی جا سکتی ہے، 40 برس میں تو نہیں ہو سکی تنظیم نو، آپ کے دور میں تو نہیں ہو سکی، آپ نے اتنی مراحت دے دی۔ وہ پارٹی جو تھے اس وقت سیکٹری یونین کے، ان سے اتفاقاً میری ایک ایئرپورٹ میں ملاقات ہوئی، کہنے لگے انہوں نے ہم نے جو درخواست دی تھی کہ یہ ہمیں مراحت دی جائیں، اس میں زرداری صاحب نے اور اضافہ کر دی۔ ملک کا پیسہ ہے، جیسے محترمہ مریم اور مریم نواز کر رہی ہیں، ٹائر کے لیے 2 کروڑ روپے، میچنگ میٹس کے لیے، اب کہا ہے کہ کمرہ نیا بنایا جائے۔ وہ خدا سے ڈرو بھائی، ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ تباہ ہو رہا ہے، اور وہ انٹرنیشنل ایجنسی کیا نام ہے اس کا، وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی نگرانی FTSC کہ اپنی واچ لسٹ میں رکھا ہوا ہے، پاکستان کی اکانومی کا سائز مزید گھٹ گیا ہے، اور ظاہر ہے سے اپنا مشکلات پیدا ہوں گی اور سرمایہ کاری کم ہوگی، اور سرمایہ کاری کے حالات ہی نہیں ہیں۔ تو اس صورتحال میں بہرحال یہ جان چھوٹ جائے گی۔ اچھا پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں انہیں سنی اتحاد کونسل کا ٹکٹ دیا جا رہا ہے۔ اس دفعہ ایک فرق ہوگا، ایک انتخابی نشان ہوگا، گھوڑا، جو بہرحال ایک اچھا نشان ہے۔ ایک کوشش میں کروں گا تصویر بھی آپ کو دکھا دوں۔ ہالینڈ میں نصابی کتاب میں جناب زرداری کو کرپشن کے استعارے کے طور پہ پیش کیا گیا، سکول میں پڑھایا جا رہا ہے، سکول میں یا کالج میں، وہ بالکل کلیئر نہیں ہے، کتاب کی تصویر کسی نے بھیجی ہے۔ اون چودھری کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن کے خلاف جو درخواست تھی وہ رجسٹرار نے اعتراض لگا کے واپس کر دی تھی، وہ اعتراض جو ہے اس کو ختم کر دیا عدالت نے، اور جسٹس فیصل زمان صاحب کے سامنے سلمان اکرم نے مقدمہ پیش کیا ہے۔ معیشت کا آپ کو بتایا بری حالت ہے، اور اس میں فضول خرچی جاری ہے۔ ترسیلات زر میں کمی آ گئی ہے، یعنی جس چیز پہ آپ کا انحصار تھا، اور نئی ترسیلات زر بہتر نہیں ہوں گی۔ ترسیلات زر بہتر ہوں گی جب جو پارٹی جیتی ہے اسے اقتدار سونپا جائے گا، اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی چین کی مثال ہمارے سامنے ہے، جب عمران خان اقتدار میں ہوں گے۔ ان لوگوں پہ کون بھروسہ کر سکتا ہے؟ ان کے وعدوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ روز نواز شریف صاحب ایک خوشخبری سناتے ہیں، ایک شہباز شریف صاحب سناتے ہیں، ایک امریکہ سناتا ہے۔ میں اب سانس لینا چاہتا ہوں، میرے وجود سے وعدوں کی رسیاں کھولو۔ یہ جو چکمہ آپ ہمیں دے رہے ہیں، شعبدہ بازی کر رہے ہیں، اب قوم کا کس طرح آپ پہ اعتبار کر سکتی ہے؟ اور وہ مجھے تو اس پہ اتنی حیرت ہوئی جو میتھیو ملر نے کہا کہ ہم پاکستان کا انرجی کرائسس حل کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ چینی انجینئر جناب واپس چلے گئے، اور انتقامی کاروائیاں جاری ہیں۔ میرا خیال ہے کوئی خبر رہ تو نہیں گئی، میں تو کوشش کی ہے کہ سب خبریں جو ہیں وہ چھوٹی بڑی سب آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش۔ آج تو یہی کچھ ہے، اگرچہ یہ بڑے اہم موضوعات ہیں۔ عدلیہ کا بحران جو ہے وہ جاری، عدلیہ پہ اعتبار ختم ہوا، عدالتی نظام پہ۔ کوئی دنیا کا اور ملک ہوتا تو یہ حکومت مستعفی ہو گئی ہوتی، لیکن کس ڈٹائی کے ساتھ یہ اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں، الٹا ججوں پہ تانہ زنی کر رہے ہیں، اپوزیشن پہ تانہ زنی کر رہے ہیں۔ کیا کلچر ملک میں فروغ پا رہا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔